1932 عراق کے اندر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی قبروں کے اندر پانی داخل ہو گیا، یہ خواب وہاں کے بادشاہ فیصل اول کو نظر آیا جس وقت وہ بڑی گہری نیند کے اندر سو رہا تھا۔ خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ کوئی شخص یہ بول رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں اور دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں، ہماری قبروں کے اندر جو ہے وہ پانی داخل ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے، جبکہ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے اندر نمی آ چکی ہے، تو لہذا ہماری قبروں سے ہمیں نکال کر دریائے دجلہ سے کچھ فاصلے پر دفن کر دیا جائے۔ پہلی رات بادشاہ نے اس خواب کو دیکھا، اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری مرتبہ اس خواب کو پھر دیکھا، پھر توجہ نہ دی۔ تو تیسرے دن یہ خواب عراق کے مفتی اعظم نوری السعید پاسا کو خواب کے اندر یہ نظر آیا۔ تو مفتی اعظم وزیر اعظم کو ساتھ لے کر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر اپنا خواب بیان کیا۔ تو بادشاہ نے کہا حیران ہو کر کہ یہ خواب تو 2 دن سے مجھے بھی نظر آ رہا ہے لیکن میں نے اس میں کوئی توجہ نہیں دی، آپ مفتی اعظم ہیں، آپ یہ فتویٰ جاری کر دیں قبروں کو کھولنے کا، تو میں قبروں کو کھول کر وہاں سے شفٹ کرنے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے فوری طور پر فتویٰ جاری کر دیا گیا اور اس فتوے کو شاہی اخبارات کے اندر مختلف ذرائع کے ذریعے شائع کر دیا گیا اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی اور پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ ایران، انڈیا، عراق، لیبیا، فلسطین، ترکی، جتنے تمام اسلامی ممالک تھے انہوں نے فوری طور پر بادشاہ کو خط لکھے۔ اتنی تعداد کے اندر بادشاہ کو تار محصول ہوئے جس کے اندر یہ درخواست کی گئی کہ حج کے ایام ہیں، آپ اس کو حج سے 10 دن بعد کے لیے رکھ لیں تاکہ ہم بھی اس کے اندر شریک ہو سکیں۔ تو لہذا اتنے اصرار کرنے کے بعد اس کی تاریخ کو بدل دیا گیا اور حج کے 10 دن کے بعد کا دن مقرر کر دیا گیا۔ تمام دنیا جہاں کے مسلمان عراق کے اندر جمع ہو گئے، وہاں پر جس وقت اصحاب رضوان اللہ اجمعین کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اندر پانی داخل ہو چکا تھا، جبکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اندر نمی آ چکی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی قبر کو جب کھولا گیا، ایک کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرین کی مدد سے اس طریقے سے اٹھایا گیا کہ وہ فوری طور پر وہاں سے ان کا جسم مبارک جو ہے وہ سٹرکچر کے اوپر آ جائے۔ اب وہ سٹرکچر کے اوپر آ جانے کے بعد ان کے جسم خاکی کو شیشے کی تابوت کے اندر رکھ دیا گیا۔ دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ کمال نظارہ تھا۔ یہ کہا جاتا ہے اور سچ ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن ایسے ہی تھا جیسے 1300 سال پہلے دفن کیا گیا تھا، بلکہ یہاں تک کہ اس کے اندر ذرا سی بھی خراش یا ذرا سی بھی خرابی نہیں آئی، ایسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آج سے 1350 سال پہلے دفن کیے گئے۔ ان کی داڑھی مبارک ویسی کی ویسے تھی، چہرے کے اوپر نور تھا، آنکھیں ان کی کھلی تھیں،
کسی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ان کی آنکھوں کے اندر دیکھ سکتے، ایسی چمک، ایسا نور ان کی آنکھوں کے اندر تھا۔ تمام ڈاکٹر بھی اس چیز سے حیران تھے کہ ایسا ماجرا 1350 سال کے بعد۔ تو حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ان کو وہاں سے دوسری جگہ حضرت فارسی رضی اللہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو دفن کیا گیا ایک شیشے کے تابوت کے اندر۔ یہ زندگی کا وہ واقعہ ہے جو شاید ہر مسلمان کی زندگی کو ہلا دے گا کہ وہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، ان کی جسم مبارک کو، ان کے کفن کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔